عید، جسے عید الاضحیٰ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم ملتا ہے۔ جذباتی انتشار ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کے لیے تیاری کی، شیطان نے انہیں اللہ کی پیروی کرنے سے روکنے کی کوشش کی، تاہم انہوں نے شیطان کی آزمائشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اللہ کے لیے اپنی عقیدت کو تقویت دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے چھری اٹھائی، ایک معجزہ رونما ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ایک مینڈا مہیا کر دیا، جس سے بیٹے کی جان بچ گئی۔ اٹل ایمان اور عطائیت کا یہ عمل ہر سال بقرہ عید کے طور پر منایا جاتا ہے۔ خاندان نماز پڑھنے، مبارکباد دینے اور کھانا بانٹنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اس عید کی مرکزی رسم ایک جانور کی قربانی شامل ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کو تسلیم کرنے کی علامت ہے۔ بقرہ عید کی اہمیت رسمی قربانی سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ یہ ہمدردی، خیرات اور عظیم تر بھلائی کے لیے ذاتی قربانیاں دینے کی آمادگی کی اقدار پر زور دیتا ہے۔ قربانی کے جانوروں کا گوشت خاندان، دوستوں اور غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر غریبوں کی پیسوں سے بھی مدد کی جاتی ہے تاکہ سب مل کر خوشیاں منا سکیں، جس سے لوگوں میں سخاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ شکر گزاری اور عاجزی کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ دوسرا، یہ عید یاد دہانی کے لیے بھی منائی جاتی ہے کہ مادی اثاثہ دولت پیسہ عارضی ہیں اور حقیقی دولت روحانی سکون اور نیکی کے اعمال شامل ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان ان تقریبات میں حصہ لیتے ہیں، جس سے برادریوں کے درمیان اتحاد کے احساس کو فروغ ملتا ہے۔ یہ عید ایمان، قربانی اور برادری کا جشن ہے۔ قربانی کا یہ عمل دوسروں کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے کہ وہ اللہ سے اپنی وابستگی پر غور کریں۔ ہر مسلمان پر فرض بنتا ہے کہ وہ قربانی کے اس جذبے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ جب سب عید کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو تعاون، پیار، محبت، اتحاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔